اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، محرم الحرام کے سلسلے میں مختلف عنوانات کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے، اور اس نشست میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے باہمی تعلق اور محبت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق اور ان کی محبت کیا تھی، اس پر چند مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ ان کی محبت کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 کے ضمن میں صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت دیگر فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مجتہد اور امام ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اہل بیت کرام کی محبت سے وافر مقدار نہ پایا ہو۔ ہر ایک نے ان کی محبت کے ذریعے سے کامیابی کے منازل طے کیے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمیں بہت آگے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کریمہ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اہل بیت اطہار سے محبت کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اہل بیت کرام کے ایک اہم رکن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام ان کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم صحابہ کرام حد درجہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عباس کسی مجلس میں آ جاتے تو وہاں پر موجود صحابہ کرام ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں ان سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو دیگر اصحاب کی رائے پر اس وجہ سے ترجیح دیا کرتے کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس سے تھا۔ اسی طرح ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ
حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں حاضر خدمت تھے کہ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں دیکھا تو فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے جگہ چھوڑ کر پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر مسرت و شادمانی کا اظہار فرمایا۔ یہ واقعہ یا یہ روایت المعجم الکبیر للطبرانی میں موجود ہے اور حدیث نمبر 10,675 ہے۔ یہ معاملہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود نہیں تھا۔ ہم حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس حوالے سے طرز عمل دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ادب، یہی تعظیم اور یہی عزت ہمیں نظر آتی ہے۔ جب کبھی حضرت عمر فاروق یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کسی سواری پر گزر رہے ہوتے اور اس دوران کہیں پر نیچے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والے یہ اہم رکن نظر آ جاتے تو حضرت عمر فاروق و عثمان غنی اپنی سواری سے ان کے احترام میں اتر جاتے اور ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اہل قرابت سے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کے رشتہ داروں سے محبت کرنا مجھے اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں سے محبت کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور حدیث نمبر 3712 ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یہ فرمایا کہ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرو، یعنی جو لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خانوادہ اقدس سے تعلق رکھنے والے ان نفوس قدسیہ سے محبت کرتے ہیں، دراصل ان کی محبت جناب رسول کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز عصر کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ باہر تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بے ابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے باپ تم پر فدا ہو جائے، تم پر قربان جائے، تم علی کی طرح نہیں ہو بلکہ تمہاری مشابہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
مسکرا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بالخصوص جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، شیخین کریمین ہیں، نہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے چچا سے محبت کرتے بلکہ پنج تن پاک میں جو ایک اہم شخصیت ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے چہیتے نواسے ہیں، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشہ ہیں، حضرت علی کے لاڈلے ہیں، ان سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ آپ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نزدیک بھی آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیگر صحابہ کرام بھی اس معاملے میں ہمیں پیچھے نظر نہیں آتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے چند نقوش بھی آل ابی سفیان سے بہتر ہے۔ آل ابی سفیان سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے۔ یعنی آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت علی کی ذات گرامی تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے نقوش بھی میرے خاندان والوں سے بہت اعلیٰ و افضل ہیں۔ حضرت علی کے فیصلے کے بارے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فیصلوں کی بہت قدر کیا کرتے تھے، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیتے اور یہ کہتے لوگوں کو، اے لوگوں یہ حضرت علی ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے چچا و پھوپھی اور ان کے ماموں و خالائیں ہر اعتبار سے ہم سے بہتر ہیں، کیونکہ ان سب کا تعلق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، بہت معروف صحابی۔ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، کہ ایک طرف ایک سال کی عبادت اور دوسری طرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ دی جائے تو آل رسول کی محبت اس عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سامعین محترم، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں، ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ان کے فیض و برکات کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ بہت بڑے فقیہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں ان کی تعریف ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں فیصلہ کرنے میں اور وراثت کا علم جاننے میں سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جن سے بہت ساری احادیث کریمہ مروی ہیں،
آپ حضرت حسن کو جب دیکھتے تو فرط محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، جنہوں نے کربلا کے مقام پر اسلام کی احیاء کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے خاندان والوں کو پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک دفعہ ان کو دیکھا، حضرت امام حسین کو، تو کہا کہ آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں ان سے زیادہ محبوب ابھی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ بہت سارے عاقبت نااندیش لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کچھ لوگ اہل بیت اطہار سے معاذ اللہ بغض رکھا کرتے تھے، ان سے عداوت رکھتے تھے۔ یہ انتہائی نامعقول سی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت پر ایک الزام ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی محبت میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے مصداق تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کے اگلے پروگرام میں اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے کس قدر محبت کرتے تھے آپ کے سامنے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔